خلیفہ ہارون رشید کا ایک بیٹا جو تھا وہ بالکل تارک الدنیا ہو گیا۔ فقیروں کے پاس بیٹھنا، فقیروں کے پاس ہی رہنا، انہی کے پاس کھانا، انہی کی صحبت میں رہنا۔ صحبت بڑی انسان کو میں تبدیلی لاتی ہے۔ ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے ماحول کا۔ ایک بچہ قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا نا، تو جب قاری صاحب دوسرے بچوں کو مشق کراتے ہیں وہ چپ کر کے بھی بیٹھا رہے نا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے جو تلفظ ہیں وہ سدھر جائیں گے، وہ ضرور سدھر جائیں گے۔ صحبت سالے ترا سالے کو نند، صحبت تالے ترا تالے کو نند۔ اور اگر اس کو کلب میں بٹھا دو جہاں دن رات گانے گنگنائے جاتے ہیں اور ناچ ڈانس کیا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نا، تو گانوں کے مصرے بھی چند اسے یاد ہو جائیں گے اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس وقت میں نے کون سا ٹھمکا لگانا ہے۔ ماحول کا جو ہے نا، یہ فضا کا، ماحول کا بڑا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا جو تھا شاہی دربار سے نکلا تو فقیروں کے ڈیرے پہ چلا گیا، شاہی عیش و عشرت کو چھوڑا، درویشوں کے ڈیرے پہ چلا گیا، ان کے پاس، ان کی صحبت میں، ان کے ماحول میں رہنے لگا۔ لوگ آتے ہارون رشید کو تانے مینے دیتے، کہا کیسی شرم کی بات ہے، پتر بادشاہ کا ہے، بیٹا بادشاہ کا ہے، اور بیٹھ فقیروں کے دروازے پہ گیا ہے، جو منگ پن کے کھاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو منگ پن کے کھاتے ہیں۔ یہ فقیری بڑی عجیب شے ہے۔ اوکھی کار فقیری تے چڑھ سولی تے بانا۔ یہ فقیری ایسے نہیں، یہ سولی کے اوپر جس طرح بندہ لٹکا ہوتا ہے، اوکھی کار فقیری تے چڑھ سولی تے بہنا، در در دے ٹکڑے منگنے تے مائیے پینے کہنا۔ یہ فقیری اتنی سوکھی نہیں ہے۔ اور حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں باجو علم جو کرے فقیری، فرمایا نننگ دھڑنگ بھی فقیر نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ باجو علم جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرمایا جو علم کے بغیر فقیری کرتا ہے نا، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ مگر یہ سچے فقیر تھے، سچے فقیر تھے، مخلص اور خالص فقیر تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا پتر جب فقراء کے پاس چلا گیا تو لوگ مینے تانے دیتے، آگے بادشاہ کو کہتے لیک لوا دیا اس نے تجھے، ایسا بیٹا ہونا تھا، ایسا ہونے سے نہ ہوتا تو بہتر تھا، کیا کریں پر فقیروں کے پاس بیٹھتا ہے، درویشوں کے پاس بیٹھتا ہے، غریبوں کے پاس بیٹھتا ہے، شاہی دربار چھوڑ کے، شاہی محل چھوڑ کے، شاہی بستر چھوڑ کے، شاہی نوکر چاکر چھوڑ کے جا کے ان کے کام کرتا ہے۔ یہ تو مزاج ہوتا ہے نا جی۔ حضرت بابا بلے شاہ کیوں جی سید ہو کے ارائیوں کے گھر میں گھنگرو پہن کے جناب نچ رہے ہیں، کیوں جی؟ ہاں یہ تو مزاج ہوتا ہے نا اپنا، سید ہو کے ان کے گھر کی نوکری کر رہے ہیں، یہاں سے کسی کو کچھ ملتا ہے، پھر خدمت جو ہوتی ہے نا یہ کبھی بھی رائے گاں یا بیکار نہیں جاتی، اس کا صلہ مالک ضرور دیتا ہے، ضرور مالک اس کا صلہ دیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہارون رشید کے بیٹے کی اس طرح کی باتیں ہارون رشید سے لوگ کرتے تو بڑا شرمندہ ہوتا۔ ایک بار اپنے بیٹے کو بلا لیا، دربار میں طلب کیا، فقیروں والا لباس، پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے۔ جب دربار میں آیا تو ہارون رشید نے بڑی اپنی بے عزتی محسوس کی، کہنے لگا تو نے مجھے لیک لوا دی، میرا ناک کٹوا دیا، تو لوگوں کے سامنے تو نے میرا سر جھکا دیا، شرمندہ کر دیا، میں اتنا بڑا سلطنت کا مالک، اتنی بڑی میری ریاست، اتنی بڑی میری حکومت، تو تو نے یہ کیا کام تو نے شروع کر دیا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسا کیوں تو نے کیا؟ کہا ابا جی آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت کن پہ چلتی ہے؟ کہنے لگا سارے انسانوں پہ میری حکومت ہے، اتنی روئے زمین میری سلطنت میں ہے۔ کہا ابا جی کیا جانور بھی آپ کے حکم کے تابع ہیں؟ کہا نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے تابع ہوں گے، انسان سارے میرے حکم کے تابع ہیں۔ کہا اچھا آئیں پھر آج میری حکومت بھی دیکھیں، آج میری حکومت۔ کہا وہ کیا ہے؟ ایک درخت، ایک دیوار پہ پرندہ بیٹھا تھا، آپ نے اسے اشارہ کیا کہ میرے پاس آ، وہ اڑ کے آپ کے پاس آ گیا۔
یوں اپنا ہاتھ آگے کیا، کہا یہاں بیٹھ جا، وہ یہاں بیٹھ گیا، فرمایا اب واپس چلا جا، وہ واپس چلا گیا۔ کہا ابا جی جن پہ آپ حکومت کرتے ہیں وہ فقط انسان ہیں، جن پہ آپ کا بیٹا حکومت کرتا ہے وہ جانور بھی ہیں۔ ہاں جی، آپ کے حکم کے تابع فقط انسان ہیں، مگر آپ کے بیٹے کو رب نے جو سلطنت دی ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی کسی فقیر کو آزماؤ نہ پوچھیں فرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھیں کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ یہ جو فقیر لوگ ہیں نا، یہ جو درویش لوگ ہیں، یہ جو دیوانے اور مستانے لوگ ہیں، فرمایا ان کو آزمایا نہ کرو، ہاں ان کو نہ آزماؤ، ان کو آزماؤ نہ، انہیں امتحان یا آزمائش میں نہ ڈالو، کیونکہ جب یہ منہ سے بات کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کی ہر نکلی ہوئی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات رائے گاہ نہیں جاتی، رد نہیں ہوتی، مردود بارگاہ الہی نہیں ہوتی، بلکہ مقبول بارگاہ الہی ہوتی۔